ایک ساتھ کھانا ہے، یہ ہماری اجتماعی اعمال ہے، تو یہ سارے اعمال کی پابندی کے ساتھ کھانے کا اپنا گزارنا، بچنے کی چیزوں میں سوال سے بچنا ہے، دل کے سوال سے بچنا ہے، اسراف سے بچنا ہے۔ ہماری ضرورت 5 روپے میں پوری ہو جاتی ہے تو 6 روپیہ خرچ نہیں کرنا، اسراف سے بچنا، کسی ساتھی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں ان چیزوں کو کرتے بچتے ہوئے اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا ہے۔ اسی کے ساتھ نکلنے کے زمانے میں کھانا میں 1-2 لقمہ کم کرنا ہے، سونے میں 5-10 منٹ کم کرنی ہے، دنیا کی باتیں کم سے کم کرنی ہے، دنیا کی باتیں کم سے کم کرنی ہے۔ تو جی اللہ میں لگنا ہے، نبی میں لگنا ہے اور آخرت میں لگنا ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ اور اپنی ضرورتوں میں بھی کم سے کم وقت لگاتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ جب کرنے کے کام کریں گے اور بچنے کی چیزوں سے بچیں گے تو اللہ اس محنت سے سب سے پہلے ہم کو توبہ عطا فرمائیں گے۔ پچھلی زندگی پر ندامت اور آئندہ زندگی اچھی گزارنے کا عزم اور ارادہ جو پیدا ہوگا وہ اچھا وقت لگانے کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ دوسرا کام نکلنے کے زمانے میں جو کرنا ہے کہ جس بستی میں بھی آپ جائیں اس بستی میں آپ 2 دن 3 دن ٹھہر کر کے ایسی محنت کرے، ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر، جہاں بھی وہ ملے، گھر پر ملے تو گھر پر جاؤ، کھیت پہ ملے تو کھیت پر جاؤ، کیرم کے اڈوں پر ملے تو کیرم کے اڈوں پر جاؤ، جہاں ملے وہاں جا کر مسلمانوں سے ملنا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے ایمان کی بات سمجھانا، دین پر چلنے کا نفع سمجھانا، بے دینی کا نقصان سمجھانا اور آخرت سمجھانا، اور یہ سمجھا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کو تیار کرنا۔ 4 مہینے کی جماعتیں بناؤ، چلے کی جماعتیں بناؤ، نیا علاقہ ہے تو 3 دن کی جماعتیں بناؤ۔ یہ جماعت بنانے کی جو آپ محنت کریں گے تو اس محنت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دیں گے، اس لیے کہ جماعت نکالنے کی جو محنت ہے یہ دعوت کی بات زیادہ سے زیادہ کرنے کا موقع پیدا کرے گی آپ کے لیے۔ 50-100 آدمی اس سے آپ ملیں گے تو 10-12 آدمی نکلیں گے، تو اس کے لیے ایمان والوں سے مل کر یہ باتیں سمجھا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا۔ تو ہر جگہ سے آپ جماعت نکالنے کی محنت کریں۔ ہم تقریر کرنے کے لیے نہیں پھرتے بلکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو امت میں زندہ کرنے کے لیے پھرتے ہیں، اور آپ کی محنت کا رخ ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لے کر کے پھرنا۔ یہ دوسرا کام ہوا، ہر جگہ سے جماعت نکالنے کی محنت کرنا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ 10-12 آدمی نکلیں گے، وہاں تو کئی 100 آدمی رہ گئے، اور آدمیوں کے علاوہ عورتیں بہت ساری رہ گئی، اور عورتوں سے زیادہ بچے وہاں پر رہ گئے۔ اب ان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہونے کا کیا راستہ؟ اس کے لیے ہر بستی میں جہاں پر آپ 2 دن 3 دن قیام کریں، پہلے دن سے یہ کوشش کریں کہ اس مسجد میں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے سے مانوس کریں، اپنے قریب کریں، ان سے دوستی کریں، ان کو کھلائے پلائیں، اور ان کو اپنے ساتھ رکھ کر اعمال میں ان کو اپنے ساتھ لگائیں۔ آپ روزانہ مشورہ کریں گے تو مشورے میں ان کو اپنے ساتھ رکھیں، آپ تعلیم کریں گے تو تعلیم میں ان کو ساتھ رکھیں، آپ جماعت نکالنے کی محنت کریں گے ان کو ساتھ میں لیں، آپ گشت کریں گے تو گشت میں ان کو اپنے ساتھ لیں۔ یہی 5 کام ہیں۔ ان اعمال کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی وجہ سے ہر ایک کو کام کی سوجھ بوجھ اللہ کے راستے میں آئے گی کہ جماعت میں کیا کام کرنے ہوتے ہیں۔ آخری دن کے اندر آپ ان کو جو ہے وہ تشکیل کرے کہ جو کام آپ نے ہمارے ساتھ رہ کر سیکھا سمجھا ہے اس کو کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تو 10-12 آدمی تیار ہو جائیں گے، ان کے اعمال کا وقت طے کر لیں گے کہ مشورہ کب کریں گے، آپ تعلیم کب کریں گے، ملاقاتیں کب کریں گے، گشت کون سے دن کریں گے، کون سے ہفتے میں 3 دن جائیں گے۔ یہ آپ نے مسجد وار جماعت بنا دیا، اللہ اس کو اگائیں گے۔ یہ کام کرنا ہے، ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا۔ مسجد وار جماعت تو ہے لیکن روزانہ کی محنت نہیں ہے، تو اس کو اپنے ساتھ رکھ کر کے گھر گھر کی ہر فرد کی محنت کی ترتیب قائم کریں۔
تاکہ ہر وہاں پر مسجد و جماعت کی محنت زندہ ہو جائے اور اچھی طرح کام کرنے لگ جائے۔ تو اس طریقے سے آپ کو ایک تو اعمال کی پابندی کرنی ہے، ہر جگہ سے جماعت نکالنی ہے، ہر جگہ مسجد و جماعت بن جانی ہے، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا ہے، اور دن بھر اپنے آپ کو کام میں لگاتے ہوئے اور تھکاتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے اچھی نماز پڑھنا ہے، لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، اور اچھی نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو دعا میں، آہوازاری میں اور اللہ کے سامنے رونے میں اپنے آپ کو لگائے۔ رونا آئے تو اچھی بات ہے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے تو بھی کام ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں دن میں محنت کرنی ہے، رات کو اللہ کے سامنے دعاؤں میں لگ کر کے اللہ کے سامنے آہوازاری کرنا ہے۔ یہ کرنے کے کام ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم کو پابندی کے ساتھ روزانہ کرنا ہے۔ سونے سے پہلے روزانہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج کے دن کیا کام ہوئے، کیا چھوٹ گئے۔ سارے کام ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کوئی کام رہ گیا ہے تو اس کو پورا کریں، اس کے بعد پھر آرام کریں۔ جب پابندی کے ساتھ کریں گے تو پابندی سے آدمی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھو پانی کا قطرہ نیچے گرتا رہتا ہے پتھر پر تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، ایسا ہی روز ان اعمال کی کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا کر دیں گے اور معصیت کے جذبے کو اور نافرمانی کی جذبانی کو ختم کر دیں گے۔ تو اس کے لیے ان اعمال کی پابندی کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہے، یہ میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں بڑا مجمع وہ ہے جو واپس اپنے گھروں کو جا رہا ہے، تو واپس جانے والا مجمع بھی اگر اپنا کام سمجھ کر کے یہاں سے جائے گا، اور کام سمجھ کر جانے کے معنی یہ ہے کہ جو کام اپنے گھر کاروبار کی دیکھ بھال کے ساتھ مقام پر کرنے کے کام ہیں، جب اس کی پابندی کے ساتھ ہم ان کاموں کو کریں گے تو ہمارا شمار اللہ کی نگاہ میں دین کے مددگاروں میں سے ہوگا۔ یہ دین کی مدد کرنے والے لوگ ہیں، اور جیسے جماعت میں نکل کر اعمال کی پابندی سے آدمی بنتا ہے، ایسا ہی مقام پر مقام اعمال کرنے کی وجہ سے اس کے اندر میں بھی دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے، اس لیے کہ مقام پر کام کرنے میں مجاہدہ زیادہ ہے۔ جماعت میں نکلنے کے زمانے میں تو آدمی جو ہے بالکل فارغ ہوتا ہے، گھر کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، دنیا کے کوئی کام نہیں ہوتے تو کام کرنے میں آسانی ہے۔ لیکن مقام پر رہتے ہوئے بہت سارے تقاضے آدمی کے پاس ہوتے ہیں، گھر کا کام ذمہ داری ہوتی ہے، کمانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، دوستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کو لینا ہوتا ہے، کسی کو دینا ہوتا ہے۔ جب ان کاموں کے بیچ میں آدمی پابندی کرے گا اعمال کی تو ایسے ہی ترقی کرے گا جس طرح جماعت میں اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی ترقی کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں جو جماعت میں جائیں گے وہ تو وہاں کے اعمال کریں گے، اور واپس جانے والا مجمع سب سے پہلے یہاں سے یہ نیت لے کر کی جائے کہ اب روزانہ کم سے کم 5 وقت کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی مسجد میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جذبہ لے کر کے جائیں، اس لیے کہ آدمی کی زندگی میں خیر کے آنے کا راستہ نماز کا ہے۔ اگر نماز زندگی میں نہیں ہوگی تو خیر کے آنے کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے اپنی زندگی میں ساری خیر کے آنے کا راستہ نماز کا ہے۔ ہر واپس جانے والا آدمی یہ نیت بنائے کہ ہم واپس جا کر کے 5 وقت کی نمازوں کو مسجدوں میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھیں۔ اسی کے ساتھ ہر جانے والا آدمی یہ نیت بنا کر کے جائے کہ اب اپنے مقام پر جا کر ہم کو تھوڑی سی تیاری کرنی ہے، اپنے گھر بار کی کوئی ترتیب بنانی ہے، اور اللہ کے راستے میں 4 مہینہ نکلنے کی نیت بنا کر اپنے گھروں پر جائیں گے۔ جب یہ نیت بنا کر اپنے گھروں پر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے کاموں میں شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ کی مدد سے آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، اور آپ کا وقت پر 4 مہینہ اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں میں واپس جانے والے 4 مہینہ نکلنے کی نیت سے جائیں گے، اس لیے ہر واپس جانے والا یہ نیت بنائے کہ انشاءاللہ مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینہ ہوتے ہوتے انشاءاللہ تیاری کر کے 4 مہینے کی جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ اور جب تک ہمارا نکلنا نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ہر آدمی
ایک کام یہ کریں کہ ہم روزانہ اللہ کے قریب ہونا شروع کریں۔ اللہ کے قریب ہونے کا ایک راستہ نماز کے ساتھ یہ ہے کہ کسی ایک نماز کے بعد میں ہمیشہ مسجد میں مشورہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے اس میں شریک ہو جائے، نہیں ہوتا ہے تو آپ مشورہ کو قائم کریں، اور نماز کے بعد مشورے میں بیٹھ کر اس بات کو سوچیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں 100% اللہ کا دین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے امت میں کیسے زندہ ہو جائے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس فکر کو لے کر کسی ایک نماز کے بعد میں سارے ساتھی مل کر کے بیٹھنا۔ جب آپ بیٹھ کر اس فکر کو کریں گے تو اللہ دنیا کی بہت ساری فکروں سے آپ کو بچا دیں گے۔ جب دین کا فکر کریں گے تو دنیا کی فکروں سے، دنیا کی الجھنوں سے اللہ ہم کو نکال کر صحیح کام میں لگا دیں گے۔ دوسرا، آپ اپنی مسجد میں جب فکر کریں گے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی، دوسری جگہ سے دین کی مٹانے کی فکر ہوگی، اور یہ دونوں فکریں آپس میں ملے گی تو یہ صحیح فکر غلط فکر کی وجہ کو نکال دے گی۔ اس لیے کہ حق میں اللہ کی تائید اور مدد ہے، باطل کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد نہیں ہوتی۔ اس لیے روزانہ اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے فکروں میں اور مشورے میں اپنے آپ کو شریک کریں، جو میں کریں گے سارے کے سارے۔ اب اس فکروں میں شریک کر کے ہماری اس محنت میں کچھ تقاضے ہیں، کچھ تقاضے دائمی تقاضے ہیں، کچھ وقتی تقاضے ہیں۔ دائمی تقاضا ہمارا یہ ہے، وہ ہر گھر ہر فرد سے ملنا، یہ ہمیشہ کا تقاضا ہے۔ کچھ تقاضے تبلیغ میں وہ ہے جو وقتی ہوتے ہیں، کہ ہمارے محلے میں کوئی آدمی بیمار ہے، اس بیمار کی عیادت کرنا ہے، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو، مسلمان ہے لیکن اس کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ کوئی آدمی کے یہاں گھر میں میت ہو گئی تو اس کی تعزیت کے لیے ساتھیوں کو طے کر کے ان کے گھروں میں بھیجنا، تاکہ تسلی کے دو چار بولے ان کا غم ہلکا ہو جائے۔ یہ مسلمان کا حق ہے مسلمان کے اوپر۔ کوئی جماعت میں اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے تو اس کے گھر بار کی دیکھ بھال کرے۔ اگر گھر میں مرد ہے تو مرد جا کر کے ان سے ملے، مردوں سے، اور گھر میں مرد نہیں ہے صرف عورتیں ہیں تو اپنی سمجھدار عورتوں کو ان کے گھروں میں بھیج کر گھر کے حال احوال لے کر معلوم کر کے آئے، کوئی ضرورت ہو تو چپکے سے اس کو پوری کریں۔ کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس کی علاج کی فکر کرنی ہے، کوئی اور ضرورت درپیش ہے تو اس کی کریں۔ تفقد احوال کرنا یہ ساتھیوں کو کام پر جمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جانے والوں کی، گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، مرد ہو تو مرد جا کر ملے، مرد نہیں ہے تو عورتیں جا کر کے سمجھدار جا کر ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کو تسلی دے اور ان کے کاموں میں ہاتھ اٹھائے۔ اسی کے ساتھ اپنے محلے میں جماعت آئی ہے، مضبوط جماعت ہے تو اس سے کام لے، مضبوط جماعت ہے تو تشکیل کرائیں ان سے لے کر 4-4 مہینے کی، چلوں کی، اندرون بیرون کی جماعتیں بنائیں۔ اور اگر کوئی کمزور جماعت آئی ہے تو اس جماعت کے ساتھ آپ لگ کر ان کو کام سکھائیں گے۔ جو مسجد کے ساتھی ہے ان کو تقسیم کریں، کوئی صبح میں رہے، کوئی دوپہر میں ان کے ساتھ رہے، کوئی رات کو ان کے ساتھ رہے، ان کو تعلیم کرائیں، ان سے ملاقاتیں کرنا سکھائیں، جماعتوں کو وصول کرنا ان کو سکھائیں، خصوصی عمومی ملاقاتیں ان کو سکھائیں، تاکہ وہ اپنی مسجدوں سے کام کو سیکھ کر کے جائیں۔ جب اپنی مسجدوں سے کام کو سیکھ کر جائیں گے تو جب تک وہ کام کریں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا کہ آپ نے ان کو کام سکھایا ہے۔ اس کے لیے کمزور جماعت ہے تو اس کی نصرت کرنا، 3 دن کی جماعت نکل رہی ہے تو اس کو وصول کرنا، گھر جا کر کے ان کی سامان بستر کے ساتھ ان کو مسجد میں لانا۔ کوئی جماعت واپس آ رہی ہے تو اس کی استقبال کرنا، ان کی کارگزاری سننا، اس کے بعد ان کو واپسی کی بات سمجھانا کہ تم اپنے گھر پر جا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہو گے، اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ کیسے اچھے رہو گے۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی اچھی لوگوں کے سامنے آئے گی تو لوگوں کو کام کا نفع سامنے آئے گا اور لوگوں کے لیے تبلیغ میں نکلنا آسان ہو جائے گا۔ ہر آدمی سوچے گا کہ میرا بیٹا چلا جائے گا تو ایسا اچھا بن کر آئے گا، میرے ابا چلے جائیں گے تو ایسا اچھا بن کر کے آ جائیں گے، میرا بھائی چلا جائے گا تو ایسا اچھا بن کر کے آ جائے گا جیسا یہ آدمی اچھا بن کر کے آیا ہے۔ اس کے لیے واپسی کی بات سمجھا کر پھر اس کے بعد ان کو مقامی کام سمجھانا
کہ اپنے گھر کاروبار کے ساتھ میں آپ کو ان اعمال مسجد میں اپنے ساتھ لگانا ہے، تاکہ جو چیز آپ نے جماعت میں حاصل کی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، بلکہ اس میں روز ترقی ہوتی رہے۔ اس کے لیے واپس آنے والی جماعت کی استقبال بھی کرنا ہے، کارگزاری بھی رہنا ہے، واپسی کی بات بھی ان کو سمجھانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں روزانہ کے اعتبار سے ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کا نظام بنانا ہے۔ ملاقات کا نظام یہ بنائے کہ آپ کی مسجد میں 15 ساتھی ہے جو روز وقت فارغ کرتے ہیں کام کے لیے، اور مسجد کے اطراف میں تقریباً 250 گھر ہے، تو آپ 250 گھروں کو 5 جماعتوں کا تقسیم کریں۔ آپ کے 15 ساتھی ہے، 3 آدمیوں کی جماعت بنا دو تو 5 جماعت بن جائے گی، اور 250 گھروں کو آپ 5 جماعتوں کا تقسیم کرو گے تو ایک جماعت کے حصے میں 50 گھر آئیں گے۔ اب اس سے محنت کی ایسی شکل قائم کرنا کہ روزانہ 1 نمبر سے شروع کریں، 2-3 گھر کی ملاقات ہو گئی، کل کے 4تھے گھر سے ملاقات شروع کریں، 6 گھروں کی ملاقات 2 دن میں ہو گئی تو تیسرے دن 7ویں گھر سے شروع کریں۔ اسی طریقے پر 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے۔ جب آپ محنت کا یہ رخ قائم کریں گے اور ہر گھر والے سے 2-3 مہینے میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ ملو گے تو انشاءاللہ آپ کی محنت کا کوئی نہ کوئی نفع آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز میں آنے لگ گئے، پھر غلط زندگی تھی، توبہ کر لیا، 5 آدمی نے 3 آپ کے ساتھ لگائے، 2 آدمی چلے کے لیے گئے، ہر جماعت کو جب ان کی محنت کا نفع نظر آئے گا تو ہر ایک کی طبیعت کام پر چل پڑے گی۔ جب آدمی کو نفع نظر آتا ہے کاروبار میں تو آدمی کی طبیعت کاروبار میں خوب چلتی ہے۔ ایسا اس محنت سے جب آپ محنت کرنے والے کو نفع نظر آئے گا تو اس کی طبیعت کام پر خوب چلے گی۔ اس لیے محنت کا ایسا نظام قائم کرنا کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے مسجد کے اطراف میں جتنے 250 گھر ہے وہ 250 گھروں کی ملاقات ہو جانی چاہیے، اور 250 گھروں میں جتنے بالغ مرد ہیں وہ سارے بالغ مردوں کی ملاقات ہو جانی چاہیے۔ اس لیے محنت کا یہ نظام قائم کرنا ہے۔ جو بھائی قائم کریں گے بھائی کون کریں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں یہ روزانہ کی محنت کے ساتھ میں تیسرا کام جو روز کرنا ہے، مشورہ اور ملاقاتوں کا نظام بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مسجد کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھانا ہے، اور اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر بٹھانا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر میں نور ہوتا ہے، اور وہ نور آپ کو جو ملے گا وہ طلب کے بقدر ملے گا، محتاج سمجھ کر بیٹھنے کے بقدر ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم میں اتنا زبردست اثر رکھا ہے کہ زندگیوں کے جتنے بگاڑ ہیں وہ سارے بگاڑ تعلیم کی برکت سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ تعلیم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گولی، آدمی کے سر میں درد کرتا ہے تو آدمی گولی کھاتا ہے، تو گولی جاتی ہے پیٹ پہ، لیکن اثر کہاں کرتی ہے؟ سر پر کرتی ہے۔ گھٹنے میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی، پیروں میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی۔ ایسا ہی تعلیم کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے تو ہماری تربیت کا انتظام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تعلیم میں ایسے احادیث لائیں گے کہ جن احادیث کے آنے کی وجہ سے ہمارے ایمان کی کھوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایمان میں کھوٹ ہوتا ہے، شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، تو کھوٹ جو دور ہوگی وہ تعلیم کی برکت سے دور ہوگی۔ ایسا ہی نماز میں سستی ہے تو نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ گھروں میں جھگڑے ہیں تو گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے دور ہو جائیں گے۔ کھانے کمانے میں حلال حرام کی رعایت نہیں ہے تو کھانے کمانے میں حلال حرام کی رعایت تعلیم کی برکت سے آئے گی۔ زندگی میں دکھانے کا جذبہ ہے، اخلاص نہیں ہے، اخلاص زندگی میں جو آئے گا وہ تعلیم کی برکت سے آئے گا۔ زندگی منمانی گزر رہی ہے اور جان مال خواہشات پر لگ رہے ہیں تو جان مال کے صحیح رکھنے کی ترتیب زندگی میں جو قائم ہوگی وہ تعلیم کی برکت سے قائم ہوگی۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے
اس لیے روزانہ فضائل کی کتابوں سے تعلیم کے عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا، خود بھی بیٹھنا، اور جتنے مسلمان مسجد میں آ رہے ہیں وہ سارے مصلیوں کو تعلیم کے حلقے میں بٹھانے کے لیے جتنا وقت بشاشت کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر تعلیم کرنا، جو میں کرو گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا، ہر مسلمان گھر میں تعلیم کرے، اس کی محنت کرنا، چاہے چلہ لگا ہو نہ لگا ہو، چاہے 4 مہینہ لگا ہو نہ لگا ہو، چاہے 3 دن لگا ہو نہ لگا ہو، ہر مسلمان کو آپ ملاقات کے بعد اخیر میں یہ دعوت دو کہ اپنے گھروں میں آپ فضائل کی تعلیم شروع کرو، اور محبت کے ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرو۔ گھروں کے اندر میں جتنے بگاڑ ہیں اور بگاڑ آنے کے جتنے راستے ہیں وہ سارے بگاڑ ختم ہو جائیں گے، اور بگاڑ آنے کے سارے راستے بند ہو جائیں گے تعلیم کی برکت سے۔ حضرت رحمۃ اللہ کے فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جتنے بے دینی آنے کے سراغ ہیں وہ سارے سراغ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کے گھر میں تعلیم شروع کرنے کی دعوت دینا، اس لیے کہ میرے دوستوں دنیا میں جو بگاڑ پھیل رہا ہے اور جو ماحول بگڑ رہا ہے، اور بگاڑ سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے بچ نہیں سکتے ہیں جب تک ہم اپنے گھر کا ماحول نہ بنا دیں۔ باہر کے ماحول کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہمارے بس میں ہے، اور ہمارے گھر کے ماحول کو بدلنے کے لیے آسان راستہ اپنے گھر میں محبت کے ساتھ میں تعلیم کو شروع کرنا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں، گالی گلوچ کے ساتھ نہیں، سختی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ تعلیم شروع کرو۔ آپ تعلیم شروع کریں، 2-3 بچے نہیں بیٹھے، کوئی بات نہیں، پیار سے ان کو سمجھاؤ، آج نہیں کل بیٹھیں گے، پرسوں بیٹھیں گے، ہفتے کے بعد بیٹھیں گے۔ گھر کے بڑوں میں سے 2 بیٹھتے ہیں، 2 نہیں بیٹھتے، کوئی بات نہیں، آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، آپ تو اپنی تعلیم مستقل چالو رکھو۔ کتنی دیر تعلیم کرو گے بشاشت کے ساتھ گھر والے آپ کی تعلیم میں شریک ہو جائے۔ 5 منٹ کی بشاشت ہے تو 5 منٹ کرو، کہ جتنی طلب پڑے تو 6 منٹ کرو، اور طلب پڑے تو 7 منٹ کرو، اور طلب پڑے تو 8 منٹ کرو۔ جیسی جیسی طلب بڑھے اتنا آہستہ آہستہ تعلیم کو بڑھاتے رہو، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ گھر کی تعلیم پورے گھر کے ماحول کو بدل دے گی، اور گھروں میں نماز کی فضا بننا شروع ہو جائے گی۔ 7 سال کے بچے بچی سے لے کر بڑے سے بڑی عمر کا ہر چھوٹا بڑا نمازی بن جائے گا تعلیم کی برکت سے۔ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بن جائے گا۔ اگر تلاوت کرنا نہیں جانتے تو سیکھنے کا ماحول گھر میں پیدا ہو جائے گا۔ صبح شام تسبیح پڑھنے کا ماحول بنے گا۔ ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی فضا گھر میں قائم ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کی بچپن سے اچھی تربیت کرنے کا فکر گھر میں پیدا ہو جائے گا کہ ہمارے بچے غلط بولنے کے عادی نہ بنے، ہمارے بچے چوری کرنے کے عادی نہ بنے، ہمارے بچے غلط بات سننے کے عادی نہ بنے۔ یہ فکر گھر والوں میں جو پیدا ہوگا وہ گھر کی تعلیم کی برکت سے پیدا ہوگا۔ ہمارے گھروں میں سادگی آئے گی، اور ہمارے گھروں میں حیا آئے گی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، اور ہماری گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور ہمارا گھر والا آسمان والوں کی نگاہ میں ایسا چمکے گا جیسے زمین والوں کی نگاہوں میں ستارے چمکتے ہیں، ایسا چمکے گا۔ پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہوگی، لیکن جن گھروں میں یہ اعمال قائم ہوں گے اللہ ان اعمال کی برکت سے گھروں کی حفاظت کرے گے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں محبت کے ساتھ تعلیم کا عمل کرنا، اسی کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنے گھروں میں 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کرنا، تاکہ ہر چھوٹے بڑے میں 6 نمبر اپنی زندگی میں لانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ زندگی میں پورا دین حقیقت کے ساتھ جو آئے گا وہ 6 صفات کے راستے سے آئے گا۔ دین کی محنت کی صحیح شکل زندگی میں جائے گی وہ 6 صفات کے راستے سے آئے گی۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں کبھی آپ کر لیں، کبھی بیوی سے کرا دے، کبھی بیٹی سے کرا دے، گھر میں سارے مشق کریں اس کی، کہ ہمارے ایمان کی بات کریں تاکہ ہمارے اندر ایمان بنانے کا فکر پیدا ہو۔ نماز کی بات کریں تاکہ نماز زندگی میں اچھے سے اچھی بنانے کا فکر پیدا ہو جائے۔ علم کی بات کریں تاکہ ہر ایک کو علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ عورتیں مردوں کے راستے سے مسائل پوچھیں اور مرد
علماء سے پوچھ کر ان کو بتائیں تاکہ ان کی پوری زندگی علم کی روشنی میں گزرے، جہالت کے ساتھ میں نہ گزرے۔ اسی کے ساتھ ذکر کی بات کریں تاکہ گھر میں 100% چھوٹے بڑے ان کے اندر میں قرآن پاک کی تلاوت کا، تسبیحات کا، اذکار مسنونہ کا اور سوتے اٹھنے کی دعاؤں کا اہتمام کے ساتھ میں جینا آ جائے۔ اس لیے کہ جب سنت والی زندگی گھروں میں آئے گی تو غلط زندگی کبھی گھروں میں نہیں آئے گی، یا تو روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا۔ جب آپ کے گھر میں سنت کا نور آ جائے گا تو وہاں پر بے دینی کا اندھیرا کبھی آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں علم اور ذکر کی بات پابندی کے ساتھ میں کبھی کبھی کرنا، اسی کے ساتھ میں اچھے اخلاق کی بات کرنا۔ یہ مسلمان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر ایک کو نفع پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کا کیا نفع ہے، اس کو سننا سنانا، تاکہ ہر ایک کے اندر میں یہ بات پیدا ہو کہ مجھے تو ہر مسلمان مرد اور سے محبت کرنا ہے۔ اس لیے کہ ایمان والوں کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا تم میں کا کوئی بھی کامل مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ آپس میں محبت نہ کرے، اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ تو محبت کرنا آئے گا اکرام مسلم کے راستے سے، اسی کے ساتھ اخلاص کی بات کرنا کہ جو بھی چھوٹا بڑا کام کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ کو راضی کرنا ہی بڑا کام ہے، اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو ہر عمل کو چھوٹا بڑا کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اور اسی کے ساتھ میں ہر مسلمان کا فکر یہ ہو کہ میری جان مال خواہشات پر نہیں لگنی چاہیے، بلکہ دعوت پر لگنی چاہیے، عبادت پر لگنی چاہیے، اخلاق پر لگنی چاہیے، اور اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت کرنی چاہیے، اور اسراف سے بچ کر کے لگنی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے میری زندگی بھی دین پر رہے، اور میری محنت سے میرا گھرانہ بنے، میرا محلہ بنے، میرا شہر بنے، میرا ملک بنے، عالم بنے۔ جتنے لوگ دین کی محنت سے دین پر آتے رہیں گے ان سب کا ثواب ہم کو زندگی میں ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کے اعمال کے ثواب ہمارے قبروں میں ہم کو ملتا رہے گا۔ اس کے لیے 6 صفات کا مذاکرہ کرنا، تو یہ 3 کام روز کرنے کے لیے مشورہ کرنا ہے، 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے محنت کا نظام بنانا ہے، اور روزانہ مسجد کی اور گھر کی تعلیم پابندی کے ساتھ میں کرنی ہے، جو بھائی کریں گے انشاءاللہ سارے۔ اسی کے ساتھ میں چوتھا کام جو کرنا ہے، ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے اپنے محلے کی ایسی فضا بنانا ہے کہ کوئی بھی مسلمان بے نمازی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہماری دعوت کا حصہ ہے کہ دعوت کے گشت کے ذریعے سے 100% نماز کی فضا بننی چاہیے۔ مرد مسجد میں نماز پڑھیں، عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اسی کے ساتھ میں ہمارے گھر سے 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلے، اس کی محنت کو زندہ کرنا ہے۔ گشت کے ذریعے سے 2 کام مقصود ہے، کہ 100% نماز پڑھنا چاہیے، دوسرا جو ہے وہ ہر گھر سے جماعت کم زیادہ وقت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں دوسرا گشت کے ذریعے سے ہم اس محلے میں جہاں پر مسجد نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن یہاں مسجد ہے لیکن وہاں پر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو دوسرے گشت کے ذریعے سے وہاں 2 مہینہ 3 مہینہ محنت کر کے وہاں کے لوگوں کو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ لے کر کے جانا، اور 3 دن میں ان کو کام سکھانا، تاکہ واپس جا کر اپنے محلوں میں یہ کام کرنے والے بنے۔ جب 25 آدمیوں کا وقت لگوا دیں گے تو انشاءاللہ یہی لوگ کل جا کر کے مسجد وار جماعت بن کر اپنے محلوں میں کام شروع کریں گے۔ 100% محلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت زندہ ہونی چاہیے، تاکہ ہر فرد کا، ہر گھر کا اور ہر برادری کا دین کا مزاج بنے اور دین کی محنت کرنے کی فکر پیدا ہو۔ تو دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانا، جو میں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں ہمارا کیلنڈر 27 دن کا، کیونکہ ہمارا کیلنڈر کتنے دن کا؟ 27 دن کا۔ 27 دن اپنے گھر کاروبار کو ان اعمال کے ساتھ کریں گے، تعلیم کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، ملاقاتوں کے ساتھ، گشتوں کے ساتھ، 27 دن ان اعمال کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارتے ہوئے اپنے گھر کاروبار کے تقاضوں کو حلال طریقے سے پورا کرتے ہوئے 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے، اور جائیں گے نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے جائیں گے۔ یہ وہ کیسے جائیں گے؟
جماعت بنا کر کے جائیں گے۔ ہر پرانا آدمی یہ فکر لے آج کی مجلس میں کہ 27 محنت کر کے اپنی جماعت بناؤں گا اور اپنی جماعت بنا کر اس کو لے کر اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ جو نئے لوگ ہیں جو جماعت پوری نہیں بنا سکتے ہیں وہ حضرات کم سے کم 1-2 آدمیوں کی تشکیل کر کے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ یہ جماعت تو نہیں بنا سکتے لیکن ہر آدمی کے دوست ہوتے ہیں، ان کا سرکل ہوتا ہے، تو اپنے ساتھیوں پر محنت کر کے سمجھا کر ان کو اللہ کے راستے میں لے کر کے جائیں۔ جتنے آدمی آپ کے ہاتھ پر کام کے بنیں گے، نمازی بن گئے، دیندار بن گئے، دین کی محنت کرنے والے بن گئے، یہ زندگی میں آپ کو ان کا ثواب ملے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ان کا ثواب ملے گا۔ اور وہ ہیرا آپ کے ایسے ہاتھ کر گیا کہ اس ہیرے نے 100 آدمیوں کو بنا دیا، 1000 آدمیوں کو بنا دیا، ملکوں میں جا کر کام کیا، یہ پوری دنیا میں جتنا کام کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے اپنی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانے کا اور آخرت اچھے سے اچھی بنانے کا اللہ نے ایک بڑا کام ہم کو عطا کرنا۔ اس لیے یا تو ساتھیوں کو لے کر جائیں یا اپنی جماعت بنا کر کے جائیں۔ اپنی جماعت 3 دن میں 2 کام کرنا ہے۔ 3 دن میں 172 گھنٹے پورے لگانا ہے۔ کیونکہ 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے۔ 3 دن میں 172 گھنٹے پورے لگانا۔ دوسرا کام میرے دوستوں یہ ہے کہ 72 گھنٹے میں اعمال پورے کرنا، وقت پورا لگانا اور 72 گھنٹوں میں اعمال پورا کرنا۔ آپ وقت پورا کر کے آ گئے تو کوئی بات نہیں بنی۔ جب 72 گھنٹوں میں کام پورا کریں گے تو اللہ 3 دن میں آپ کو توبہ عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ 3 دن صحیح لگا دیں گے تو اللہ پچھلی زندگی کا توبہ، ندامت، رونا دھونا نصیب کریں گے اور زندگی کو صحیح رخ پر ڈال دیں گے۔ اتنا بڑا کام ہے۔ اس کے لیے جتنے کام ہیں ان کاموں کو پورا کرتے ہوئے 3 دن لگانا۔ تو کیا کام ہے بھائی؟ میں نے پہلے بھی کہا، ابھی 2 بار کہہ دیتا ہوں کہ 3 دن میں جتنے کرنے کے کام ہیں وہ سارے کرتے ہوئے 3 دن لگانا۔ بچنے کی جتنی چیزیں ہیں اس سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا۔ وقت کا بھی 3 دن اور ہر عمل کا بھی 3 دن۔ 3 دن کا تہجد، 3 دن کی توقع تعلیم، 2-3 دن روزانہ 5 گز، 3 دن کے اندر میں روزانہ سیکھنا سکھانا، انفرادی عمل کی پابندی، ہر عمل کو 3 دن۔ اور بچنے کی جتنی چیزیں ہیں اس سے بچتے ہوئے اپنا 3 دن لگانا۔ آپ دیکھو ایسا وقت لگاؤ 3 دن میں اللہ کتنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صرف پھرنا کام نہیں ہے بلکہ کرنے اور بچنے کے ساتھ پھرنا یہ بڑا کام ہے۔ اس میں پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ 3 دن میں آپ جس بستی میں جاؤ اس بستی میں جتنے گھر ہیں ایمان والوں کی ان کی ملاقات کا نظام بنا ہوا ہے۔ جماعت میں آپ 12 آدمی ہیں، 6 آدمی پرانے ہیں، 6 آدمی نئے ہیں، پرانا نیا 2-2 کی جوڑی بنا ہوا ہے۔ مسجد کے اطراف میں 150 گھر ہے تو 25-25 گھر ایک ہی جماعت کے حصے میں آئیں گے۔ آپ 3 دن ایک بستی میں رہو گے تو ایک دن ایک جماعت کے حصے میں 8 گھر ہیں۔ کیونکہ ہر جماعت 8 گھروں کی ملاقات کر سکتی ہے کہ نہیں سارے کاموں کے ساتھ۔ ایسا محنت کا ایسا نظام بنانا کہ کوئی گھر نہیں بچے، کوئی فرد نہیں بچے، اور بچ کر کے ہر مسلمان سے مل کر ایمان کی بات کرو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے خزانوں کو، اللہ کے احسانات کو۔ یہ بات بڑی چیزیں ہیں سمجھانا تاکہ ہر آدمی اس کو سمجھے۔ پھر اللہ کو ساتھ دینے کا راستہ سمجھانا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا نفع سمجھانا، نافرمانی کا نقصان سمجھانا۔ تیسری بات آخرت سمجھانا کہ آخرت کی زندگی بڑی ہے، وہاں کی نعمتیں بھی بڑی ہے، وہاں کی تکلیفیں بھی بڑی ہیں۔ تو یہ 3 باتیں سمجھا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں۔ آخری درجے میں کم سے کم 3 دن کی جماعت آپ 3 دن میں نقد نکال کر کے آنا۔ 4 مہینے کی نکالو اچھی بات ہے، چلے کی نکالو اچھی بات ہے، آخری درجے میں 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے وہاں سے آنا۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے وہاں مسجد جماعت نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کو 3 دن اپنے ساتھ اعمال میں لگا کر آخری دن میں ان کو آپ جماعت بنا کر ان کے اوقات اعمال کا اوقات طے کر لینا تاکہ آپ کے آنے کے بعد بھی مسجد میں کام بند نہ ہو جائے، مسجد میں کام چالو ہو۔
اس کے لیے مسلمان جماعت بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس میں دیکھنا کہ کیا کمزوری ہے، یہ روزانہ کی محنت نہیں ہے، تو ان کو اپنے ساتھ لے کر روزانہ کی محنت سمجھانا، تعلیم صحیح نہیں ہو رہی ہے تو صحیح تعلیم محبت سے سمجھانا، مشورے میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو ان کو محبت سے مشورہ سمجھانا، 3 دن کی جماعت کئی مہینے ہو گئی نہیں نکلی تو وہاں پر ان کو ساتھ لے کر محنت کر کے 3 دن کی جماعت کو نکالنا، تو جو کمزوری ہے اس کو دور کرنا، ہر جماعت جو ہے وہ کام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بننا چاہیے، تو ان اعمال کے ساتھ دن بھر اپنے آپ کو تھکانا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری اس محنت میں مقصود تعب ہے، تعب کہتے ہیں تھکنے کو، کہ آپ اتنا تھکے کہ اللہ کو پیارا کر لے تو کام ہو گیا، جو فرمایا اللہ کو جبلے جو حق کے پیچھے ہے، فرمایا اللہ کو محنت کا ایک پہاڑ ہے اس کے پیچھے اللہ ہے، جتنا ہم تھک جائیں گے کام کرتے ہوئے اتنا اللہ کو پیار آئے گا ہمارے، اس لیے ان بنیادوں کے ساتھ دن بھر اپنے آپ کو تھکانا اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، بڑی بڑی صورتیں یاد کر کے نماز کے اندر میں پڑھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں 4 پارہ 5 پارہ پڑھتے تھے روزانہ، آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ ہم روزانہ کہتے ہیں کہ نبی والا کام ہے، نبی والا کام ہے، نبی والا کام ہے، لیکن یہ نبی والا کام نبیوں کے مزاج سے ہوگا کہ بنیوں کے مزاج سے ہوگا؟ کس کے مزاج سے ہوگا؟ نبیوں کے مزاج سے ہوگا۔ اس لیے رات کو اچھی نماز پڑھنا، اس کی عادت ڈالنا لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، رونا دھونا، اس لیے کہ یہ آنسو ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیں گے اور علاقوں کی بے دینی کو یہ آنسو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے۔ نقل و حرکت کی مثال برتن کی ہے، برتن خالی ہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ بسلری کا بوتل ہے، پانی نہیں ہے، اس کی تو قیمت ہے، اور پانی ہے تو 20 روپیہ ہے، دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو 1000 روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے۔ تو برتن کی قیمت اندر کی قیمتی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے، ایسا ہی ہماری نقل و حرکت کی جو طاقت ہے اور جو قوت اور فضیلت ہے وہ دعوت اور دعا کی وجہ سے ہے۔ دین میں دعوت میں تھکنا، رات کو دعا میں اللہ کے سامنے تھکنا، لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں ہو بلکہ علم کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر دعوت کا علم لینا، فضائل کا علم، وعد اور وعید کا علم، جنت اور جہنم کا علم، تاکہ ہمارے اندر میں آخرت کا فکر بھی پیدا ہوتا جائے اور عمل سے زندگی کے بننے کا یقین بھی پیدا ہوتا چلا جائے۔ اس لیے دعوت اور دعا علم کے ساتھ اور دعوت اور دعا ذکر کے ساتھ کہ ہمارا روز اللہ سے تعلق بڑھے، کیونکہ سویا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے، ایک آدمی نیند میں ہے تو سوئے ہوا آدمی کو جگا سکتا ہے؟ نہیں جگا سکتا۔ جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ تعلق کے مضبوط ہونے کی برکت سے لوگوں کو اللہ یاد دلانے کی طاقت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ آپ سوئے آئی جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے تو اللہ کا تعلق بڑھے، اس کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعائیں مانگنا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا تعلق بہت بڑھے، اور اخلاق کے ساتھ تبلیغ کرنا، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں۔ اخلاق سے لوگ ہمارے پاس آتے رہیں گے اور بد اخلاقی سے آ کر لوگ جاتے رہیں گے، اس کے لیے اخلاق پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں استعمال کرنا، اسی کے ساتھ منمانی کے ساتھ کام نہیں کرنا، قربانی کے ساتھ کرنا۔ منمانی سے آدمی نہیں بنتا، ایک آدمی زندگی بھر سخاوت کرے، زندگی بھر قرآن حدیث کی خدمت کرے، زندگی بھر تبلیغ کرے یہاں تک کہ شہید ہو جائے منمانی کے ساتھ، تو یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آدمی جو جائے گا وہ قربانی سے بنے گا، اس لیے قربانی کے ساتھ کام کرنا، جی چاہے تو بھی کرنا، جی نہ چاہے تو بھی کرنا۔ دین کی محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا، دین کو اور دین کی محنت کو پیچھے نہیں کرنا، اس کو آگے رکھنا، اس کا نام قربانی ہے۔ اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے، حلال روزی دیں گے اور عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے
کہ جس کی وجہ سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کیوں ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ ہر جانے والی جماعت کو یہ باتیں سمجھانا اور واپس آنے کے بعد میں ہر جماعت کی کارگزاری دینا۔ جب اس طریقے سے محنت ہوگی تو ہماری ہر نکلنے والی جماعت صحیح وقت لگائے گی تو انشاءاللہ خود بھی بن جائیں گے، جن علاقوں میں جائیں گے وہاں پر بھی کام ہو جائے گا۔ کیونکہ سارا ملتا اس کے لیے تیار ہے، وہاں پر تیار ہے اس کے لیے۔ ماشاءاللہ